السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والرحمة والبرکات علی سید السادہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الصادق الوعد الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الراشدین النیرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، رواه الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان رحمة الله عليهما۔ برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبہ سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں اسی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات کو، بلکہ خود بدولت رسالت مآب صاحب الاولاد سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زبان فیض ترجمان سے اللہ رب العالمین نے جن عظمتوں کو کہلوایا ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی، اور حضور کی امت کے ساتھ حضور کے جس رحمت کے ہدایت کے تعلق کو اور مہربانیوں والے معاملے کو خالق کائنات نے جوڑا ہے، اس کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محدث دکن ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، حضور کے مبارک نام اور حضور کی خوبیوں والی صفات، اس عنوان کے تحت حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو رحمت بنایا ہے اور ہدایت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری ذات میں مہربانیوں کو بھی رکھ دیا ہے اور ہدایت کو بھی رکھ دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم اور مہربانیاں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو گویا حضور فرماتے ہیں کہ جو مہربانیاں تم اپنی جھولیوں میں بھر لیا کرتے ہو، اللہ نے اس کا ذریعہ میری ذات کو بنایا،
جس ہدایت کی زندگی پر تم ناز کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی پر تم جو یقین رکھتے ہو، اسلام کے پیام حق کو جو تم تسلیم کرتے ہو، اور جس راستے پر چل کر تم مطمئن ہو کہ میں ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں، میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، ارے سنو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ ہدایت کا ذریعہ میری ذات کو بنا دیا، تو وہ رحمت، حدیث شریف میں صرف رحمت کا ذکر آیا متعلق ہے جو روایت میں نے ابھی تلاوت کی، انما انا رحمت المہدات، اس کے سوا نہیں کہ میں رحمت ہوں۔ حضرت ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ اس کا خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انا الا رحمت للعالمین اہدی اللہ الیہم، کہ میں ساری کائنات کے لیے ایسی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا صدقہ، جس کا ہدیہ، جس کا تحفہ سارے عالموں کو عطا فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اس ہدایت کو، رب کی بارگاہ سے ملنے والے اس ہدیے کو، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے قبول کیا، فمن قبل ہدیتہ افلح وظفر، ارے ہدایت اس کے ساتھ ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومنے والی ہے، وہی فلاح و کامیابی کے راستے پر ہے۔ اور جو حضور کی رحمت سے بھی پھر گیا، حضور کی ہدایت سے بھی دور ہو گیا، حضور کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا، حضور کی ہدایت والے راستے سے بھٹک گئے، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَقْبَلْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جو حضور کی اس رحمت کے ٹکڑوں کو قبول نہ کرے گا، چاہے وہ رحمت اس کی زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رحمت اس کی ہدایت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رحمت اس کی اسلام پر قائم رہنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رحمت اس کی دنیا کو گزارنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہدایت کا راستہ جس کے ذریعے اس کی آخرت کامیاب و بامراد ہونے والی ہو، اگر مصطفیٰ کی ہدایت کو نہیں مانتا، حضرت فرماتے ہیں خابا و خسیرا، ارے وہ نقصان پایا اور ہلاکت میں گر گیا۔ کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بزرگان دین، امت کے صالحین، حضرات تابعین ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ و خلفائے راشدین، یا حضور کے خانوادہ پاک کے اہل بیت طاہرین، جنہوں نے حضور کی ذات کو رحمت بھی مانا ہے، حضور کی ذات کو ہدایت بھی مانا ہے۔ آج ہمارے لیے اس روایت اور اس طرح کے عنوانات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ایک طرف تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے والا، مصروفیتوں کو لے کر چلنے والا زمانہ آ گیا۔ حضور کی عظمت سے متعلق کچھ سننے سنانے کے لیے ہمیں فرصت ملتی نہیں، اور اگر ہم کچھ سننا چاہتے ہیں تو پھر حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کے بیان سے متعلق۔
چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرمائی. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے عالموں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور مہربانی بنا کر بھیجا. وہ صرف مکے والوں کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف صحابہ کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف اپنے خانوادہ عالیہ اہل بیت کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، حضور کی ذات صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں. ارے اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنے وجود کو پیدا فرمائے ہیں، ہر وجود کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا. رحمت للعالمین حضور کے ہونے کا مطلب یہ کہ کائنات پست و بالا میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رحمت کے جلوے پھیلا دیے. بات تو بڑی اہم ہے کہ ساری کائنات کے لیے حضور رحمت ہے، اور خود حضور نے اپنی زبان فیض اور ترجمان سے بھی فرمایا انما انا رحمت مہدات، اس کے سوا نہیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے جو سارے عالموں کے لیے عطا کی گئی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب کس کو اس میں شک ہو رہا ہے اور کون اس بات کو اپنے دل میں جگا دیتا ہے؟ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انوار احمدی شریف، جس کو آپ نے مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں آپ نے تحریر فرمایا. پہلے تو حضور کی عظمت و شان میں اشعار نظم فرمائے، اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ ان اشعار کو مانے یا نہیں، قبول کرے یا نہیں. حضور کی عظمتوں کا بیان ہے تو اس سلسلے میں آپ نے دلائل بھی لکھ دی. 300-350 صفحات پر مشتمل وہ ضخیم کتاب ہے جس میں حضور کی سیرت، حضور کی عظمت اور حضور کے مقام و مرتبے سے متعلق دلائل کو آپ نے پیش فرمایا. حضور کی عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے آپ اپنی ایک دل سوزی کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ لوگوں کا ایسا آ گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت، حضور کے ساتھ مساویانہ معاملہ، اور لوگ آج برابری کا اظہار کرنے پر تلے ہیں. اور کیسے تھے وہ لوگ مقدس صحابہ کرام کہ جن کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وقعت تھی. حضور کی عظمتوں کا بیان کیا جاتا ہے تو اس کو مبالغہ آرائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو غلو کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آخر حضور کا تذکرہ کرے تو کیسے کرے، حضور کی شان کو سمجھے تو کیسے سمجھے. حضرت نے آسان انداز میں بیان فرمایا کہ یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک وہ جو آج طے کی جا رہی ہے کہ حضور کی برابری سے متعلق روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نے امت کو بھائی قرار دیا، تو حضور کی جو عظمت ہے بھائی کی طرح جوڑنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہے، کوئی برابری کا دعویٰ کر رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو صحابہ کرام نے حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھا تھا، ان کے نزدیک حضور کی وقعت کیا تھی، وہ کیا سمجھا کرتے تھے، اور ہمیں حضور کی ذات سے متعلق کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درجے اور رتبے سے متعلق اگر ہمیں کوئی نتیجے پر پہنچنا ہے تو وہ نتیجہ مسجودیت سے قریب حضور کے مقام کا درجہ ہے. مسجود کہتے ہیں اس ذات بابرکت کو، اس بلندیوں والی ذات کو کہ جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے. یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک حد فاصل ہے
کہ خدا وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے کہ جس کے آگے کائنات جھک جاتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کے آگے بندگان خدا اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، اس کی بندگی کا ثبوت دیتے ہیں، یہ رب کی ذات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ خدا ہے نہ خدا کے برابر ہے، لیکن ایک عالم کو دیکھا گیا کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام بھی حضور کو سجدہ کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں منع فرما دیا۔ پتا چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کی عظمتیں اور بلندیاں ایسی شان والی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مسجودیت کے قریب کا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کہ آپ کو یاد نہیں بخاری کا واقعہ، اونٹ آ کر حضور کے قدموں میں گر گیا؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے واقعات میں آپ نے نہیں سنا کہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس کا مغرا ہاتھی جو خود اپنے مالک ابرہہ کے سامنے نہیں جھکتا تھا، حضور کے دادا جان تک کی تشریف آوری پر وہ آپ کے آگے جھک گیا۔ حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسجد لآدم وغیرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم، کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لأجل ان نور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہۃ آدم، اس لیے کہ حضور کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوگر تھا، اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجودیت سے قریب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے برعکس کیا جتانے کی کوششیں کی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ دلائل کو ایسے ڈھونڈا جاتا ہے جس میں حضور کی منقصت شان ہو، حضور کے مقام و مرتبے کو ایک حد کے ساتھ ہم اپنی سمجھ سے سوچ سکیں، لیکن ایسے نہیں۔ حضرت فرماتے انما انا بشر مثلکم ان انتم الا بشر مثلنا، اس طرح کے کلمات حضور کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کون ہے؟ وہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشریت کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ اہل سنت و جماعت حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن حضور کی بشریت میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو بلندیاں رکھی ہے، اس بشریت کے تقاضوں کے ساتھ حضور کی بشریت کو ماننے کی ضرورت ہے، کہ جس کو مقدس صحابہ کرام نے مانا تھا، خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کا ذکر فرمایا ہے۔ آج جس حدیث سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما انا رحمت مہدات، اس کے سوا نہیں، دو رائے نہیں ہو سکتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے عالموں کے لیے مجھ کو رحمت بنا کر عطا کر دیا ہے۔ حضور کا یہ ارشاد ہے، اور آج یہ رائے پیش کی جا رہی ہے کہ ہماری طرح حضور کو انسان سمجھا جائے۔ ارے نہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھائی کہا تھا، انہی کا حال جانتے کہ کیا وہ حضور کو اپنی طرح بھائی سمجھا کرتے تھے، حالانکہ حضور نے ان سے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ اور دنیا کے بادشاہوں کی اور آقاؤں کی مثال دیتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اپنے پیسوں سے کسی غلام کو خرید لیتا ہے تو اس غلام کے ساتھ جو چاہا نہ رویہ سلوک نہ رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، یا پھر کوئی بادشاہ
اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی وزیر کو بھائی کہہ کر بلا دے ازرائے شفقت و محبت، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آج سے میں بادشاہ کا بھائی ہوں اس لیے کہ بادشاہ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اسے بے ادب اور احمق کہنے پر آ جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنی سادگی کا اظہار کیا، آقا نے اپنے غلام کو بھائی کہہ کر یاد کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج سے میں اس بادشاہ کا بھائی ہوں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آج سے میرے آقا نے مجھ کو غلام کے بجائے بھائی کہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بھائی کے درجے کا ہوں۔ لوگ اسے بے ادب سمجھیں گے، احمق، بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئے اب ہم سمجھے کہ ان صحابہ کرام سے جس کو حضور نے بھائی کہا، کنز العمال شریف کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا ادب بھی دیکھے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے ہی نکل گئے نہیں، حضور کی خدمت میں حاضری دی، صرف اطلاع نہیں دیتے ہیں بلکہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضور آپ کا یہ امتی عمرے کو جا رہا ہے، اجازت عطا فرمائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اجازت بھی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اشرکنی یا اخی فی دعائک، مختلف الفاظ من دعائک کے الفاظ ہیں، تو لا تنسانی کے الفاظ ہیں کہ اے میرے بھائی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اے میرے بھائی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ، اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کریں۔ تو کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کبھی بھائی کے رشتے کے ساتھ حضور کی نسبت سے جوڑا ہے؟ حضور کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو بھائی کہہ کر یاد کیا ہے؟ ارے ہرگز نہیں، بلکہ جب آپ کو امیر المومنین بنا دیا گیا، اسلام کے خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کی سختی اور شدت مشہور ہے۔ اب تک تو حضور کے امتی تھے، حضور کے زمانے میں حضور کے قدموں میں رہا کرتے تھے، اب تو اقتدار مل گیا، اب کیا حضرت فاروق اعظم کے تیور بدل گئے؟ کیا آپ کی بولی اور مزاج تبدیل ہو گئے؟ ارے ہرگز نہیں۔ حضرت فاروق اعظم جب امیر المؤمنین مقرر ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم میری شدت کو جانتے ہو اور میرے جلال سے واقف ہو، دراصل یہ جلال میرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے والے ان بے ادب لوگوں سے متعلق تھا جو حضور کے مقام کو سمجھنے نہیں پاتے تھے، اور حضور کے سامنے جسارت کرتے ہوئے گفتگو کیا کرتے تھے۔ عمر کی شدت اس وقت ہوا کرتی تھی کہ عمر اپنی تلوار کو بے نیام کر لیتا، بارگاہ رسالت سے حکم ہوتا، روک دیا جاتا تو رک جاتا، ورنہ اس بے ادب کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اگر حقیقت حال مجھ سے پوچھا جائے، حضور سے میرے تعلق کے بارے میں پوچھا جائے تو فرماتے فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، کہ میری حقیقت اس کے سوا نہیں کہ میں حضور کا ایک ادنا غلام ہوں اور حضور کا خدمت گزار ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاروق اعظم کو بھائی کہا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو حضور کا بھائی کہہ کر نہیں جتایا، باوجود یہ کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ مسلم ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کا کیا تعلق ہے، حضور کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہزادی، مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی رشتہ داری کو حضور سے نہیں منوایا، بلکہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں حضور کا ادنا غلام ہوں اور حضور کا خدمت گزار ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی نسبت۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہمیں
ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جنہیں صحابہ کرام نے اپنی عقیدت اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کر کے بتایا ہے۔ وَأَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا کہتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثلیت، حضور کی برابری، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بے ادبی کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حالانکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت المہدات، اس کے سوا نہیں کہ میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ نے سارے عالموں کی طرف عطا فرمایا۔ تو یہ حضور کا مقام و مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام نے اس مقام و مرتبے کو سمجھا بھی تھا، اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حضور کے عاشق صحابی، ان کا واقعہ سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ ایک مسئلے سے متعلق قربانی کے جانور کا مسئلہ ہے کہ جانور قربانی کے لیے کیسا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 چیزوں کی طرف ذکر فرمائی کہ وہ جانور لنگڑا نہ ہو، وہ جانور مریض نہ ہو، وہ جانور اندھا نہ ہو، وہ جانور ایسا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی پوری چربی ختم ہو گئی۔ 4 چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی، اور اپنے دست مبارک سے حضور نے 4 کا اشارہ فرمایا۔ ایک تابعی حضرت عبید بن فیروزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا، تو حضرت براء رضی اللہ عنہ نے ان 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اشارہ فرمایا تھا، حضور کی اس دل نواز ادا کا بھی انہوں نے ذکر فرما دیا۔ اب جب حضور کے اشارے کو وہ اپنے ہاتھ سے بتانے لگے تو فرمانے لگے وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، ارے لوگوں سنو، میں اشارہ کر کے حضور کے اشارے کو تو بتا رہا ہوں، لیکن حضور کا ہاتھ سے، حضور کے دست مبارک سے میرا ہاتھ بہت کم ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے حضرت براء بن عازب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا وَإِصْبَعِي وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، ارے میری انگلیاں، حضور نے جو اشارہ کر کے بتایا ہے، پہلے یہ بات سنو کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے بہت کم ہیں۔ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، اور سنو کہ جو ہاتھ کے پورے جو ہوتے ہیں، حضور نے جس شان سے اشارہ فرمایا، حضور کے اشارے کی شان مسلم ہے، لیکن میری انگلیوں کے پورے، میری انگلیوں کے کونے بھی حضور کی انگلیوں کے کونوں کے برابری نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کا اشارہ کرنے میں کیا بے ادبی تھی، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح کا عمل کیا تھا۔ اب اشارین حدیث اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی انگلیاں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حضور کی انگلیوں سے سائز میں چھوٹی تھی، تو اس کا ذکر کیا انہوں نے، لیکن شارحین حدیث نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ یہاں پر حضرت براء بن عازب حضور کے ساتھ اپنے ادب والے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اشارہ کرنے کی بات آئی تو اپنے آپ کو حضور کے اشارے کے کرنے سے پہلے اپنی حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ نہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ کی برابری کر سکتا ہے، نہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر ہے، نہ انگلیوں کے پورے۔ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے سائز کی بات نہ کی بلکہ ادب کی بات کی تھی، ورنہ انگلیوں کے پوروں کا سائز کیا ہو سکتا ہے، اس کو کیا بتایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبید بن فیروزہ سے کہ میری ہاتھ کی انگلیاں نہ اس کے پورے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلیوں کے برابر ہے، نہ حضور کے پوروں کے برابر ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جانور ہو تو ارجا نہ ہو، جانور ہو تو مریض نہ ہو، جانور ہو تو اجفا نہ ہو، اس طرح انہوں نے وہ تفصیل بیان فرمائی۔ الغرض عزیزان محترم، ایک وہ فکر ہے کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرون اولیٰ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام نے مقام و مرتبے کو حضور کے معنی سمجھا تھا اور اس پر قائم رہے، اور ایک بے ادبیوں والی
آج کی جو جرأتیں جسارتیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، برابری والی، رشتہ داری کی طرح عہدے اور درجے سمجھنے والی، تو ہمیں ایسے ماحول سے نکل کر مقدس صحابہ و اہل بیت کی جو عقیدت ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد بابرکت کو سننے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کے لیے حرز جان و ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔